أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. صدق اللہ العظیم. حمد و ثناء رب کریم اور درود و سلام بر سید خیر الانام کے بعد تو توبہ کی آیت نمبر 118 تلاوت کی گئی ہے، جو 11ویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔ اس سے پہلی آیت کریمہ میں بتایا گیا کہ جو لوگ جنگ تبوک میں نہیں جا سکے صحابہ کرام، ان میں جنہوں نے توبہ کر لی، اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، توبہ قبول فرما لی۔ جو باتیں اس معاملے میں آتے جاتے ہوئیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مہاجرین، انصار، صحابہ، انہوں نے اور ان کے پیچھے حضور انہوں نے جو پیروی کی ان کی، اس جنگ تبوک کے معاملے میں سخت حالات میں، تنگ حالات میں، تو بعض لوگوں کے دلوں میں یہ خیال آنے لگا تھا کہ یہ مشکل ہے، یہ سفر نہ کریں، چھوڑ دیں راستے میں۔ اللہ کریم نے ان کے دلوں کو مضبوط فرمایا، ان کے دلوں کی طرف توبہ قبول فرمانے کے لیے توجہ فرمائی اور توبہ کی توفیق دی، اور ان پر رحمت کی ساتھ وہ متوجہ ہوا۔ وہ بہت مہربان ہے، ان صحابہ کے ساتھ، ایمان والوں کے ساتھ مہربان رحیم ہے اور پروردگار۔ اب 3 بندے ایسے تھے جو مدینہ طیبہ رہ گئے، نہ جا سکے، صرف تھوڑی سی غفلت یا کوتاہی ہوئی۔ اچھا چلے جائیں گے ضرور، آج نہیں تو کل چلے جائیں گے، بہرحال سفر ہے، ہمارے پاس سواریاں ہیں، پہنچ جائیں گے۔ لیکن اس آج کل ٹال مٹول نے ان کو جانے سے روک دیا، نہ جا سکے۔ جب پتہ چلا حضور واپس آ رہے ہیں، اب سوچ رہے ہیں کہ اب کیا بہانہ بنائیں۔ منافقین نے تو بہانے بنا لیے، میرے گھر کا معاملہ تھا، میرے بچوں کا معاملہ تھا، میرے فصل کا معاملہ تھا، مال کا معاملہ تھا، میں نہیں جا سکا، میری مجبوری تھی۔ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مجبوری نہیں تھی اور نہ ہی ہم نے بہانہ بنانا ہے، غلط بات کرنی ہے حضور کے سامنے۔ پہلے کئی باتیں سوچیں، آخر یہ سوچا کہ نہیں، جو سچی بات وہی حضور کے پاس عرض کریں گے۔ وہ 3 لوگ تھے، اب ثلاثہ، 3 الذین خلفوا، پیچھے رہ گئے تھے اور ان کا معاملہ بھی مؤخر کر دیا گیا تھا کہ ان کو بعد میں دیکھیں گے۔ ان میں 3 صحابہ میں تینوں کے تینوں انصار تھے مدینہ طیبہ کے۔ ان میں کعب بن مالک زیادہ معروف ہیں، ان میں سے کعب بن مالک، اور دوسرے تھے مرارہ بن ربیع اور ایک ہلال بن امیہ۔ یہ تینوں صحابہ جو ہیں، انہوں نے حضور کی بارگاہ میں سچ عرض کہ حضور ہماری سستی کی وجہ سے ہم نہیں جا سکے، ہمارے پاس سواری بھی تھی، مال بھی تھا، اسباب تھے، لیکن ہم آج کل کرتے رہے، نہیں جا سکے۔ آپ نے فرمایا پھر تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ تمہیں معاف کرے گا تو ہم معاف کریں گے۔ اب ان کے بارے میں آقا علیہ السلام نے یہ کیا کہ ان سے سلام دعا چھوڑ دی، یہاں تک کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے حضور کو دیکھتے تو حضور چہرہ پھیر لیتے۔ باقی صحابہ کو بھی کہتے کہ ان سے بات نہیں کرنی۔ اب یہاں تک ان کے سلام کا جواب کوئی نہیں دیتا تھا، ان سے بات کوئی نہیں کرتا تھا، لین دین کوئی نہیں کرتا تھا۔ 40 دن ایسے ہی گزر گئے، ایسے تنگ حالت میں ہیں، کسی سے کوئی اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتے، روتے رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، اکیلے رہتے ہیں، تنہا رہتے ہیں۔ اور پھر 40 راتیں جب گزر گئیں تو آقا علیہ السلام نے پیغام بھیجا کہ اب ان کو کہو اپنی بیویوں سے بھی الگ رہیں۔
حضرت مالک نے تو اپنی بیوی کو کہا کہ تم چلی جاؤ اپنے میں کے، میرے حال کو مجھے چھوڑ دو، جب اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا پھر تمہیں بلا دیا جائے گا۔ ایک صحابی کی بیوی حضور کے بارگاہ میں حاضر ہو کر کہتی ہے حضور یہ نظر بھی کمزور ہے، ضعیف ہے، اپنا کام خود نہیں کر سکتے، اجازت ہو تو اس کے پاس رہوں۔ میں پاس رہنے کی ممانعت نہیں ہے، صحبت نہیں کرنی، قرب نہیں کرنا، پاس رہیں، خدمت کریں، کام کریں۔ اس طرح ان کا معاملات ہو گئے۔ یہ 50 راتیں ہو گئیں۔ اس دوران ایسا بھی ہوا کہ ایک بندہ ملک شام کے بادشاہ کا غسان سے آیا، اس نے ایک رکا دیا حضرت مالک رضی اللہ عنہ کو، کعب بن مالک کو۔ اس میں لکھا تھا کہ تیرے صاحب نے، تیرے ساتھی نہیں ہے، تیرے حضور نے تیرے ساتھ زیادتی کی ہے، تجھے چھوڑ دیا ہے، تو بندہ اس لائق نہیں ہے کہ چھوڑا جائے تجھے، ہمارے پاس آ تیری بڑی عزت کریں گے۔ بڑا دکھ پہنچا کہ کافر اب مجھ سے امید کرنے لگے ہیں کہ میں ان کا ہو جاؤں۔ وہ جو رکا تھا وہ جلا دیا تنور میں، حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجا کہ حضور اب یہ معاملہ ہو گیا، یہاں تک معاف فرمائے، مہربانی فرمائے۔ لیکن ادھر پیغام تھا کہ اللہ کی طرف سے پیغام آئے گا۔ تو ایک رات ایسا ہوا جب 50 دن ہو گئے، رات کے وقت ان کے بارے میں یہ توبہ کی آیت آ گئی، توبہ قبول ہونے کی۔ آقا کریم نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ صبح تک یہ پیغام نہ دو، ابھی لوگ اکٹھے ہو جائیں گے۔ پھر اب صبح ہوئی، بتایا گیا، اعلان کیا گیا کہ یہ توبہ ان کی قبول ہو گئی ہے، آیت آ گئی ہے۔ مگر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پہاڑی پر چڑھ کے کعب مالک کے گھر کے سامنے جا کے پیغام دیا، کعب تجھے مبارک ہو۔ بہت خوشی ہوئی، دوڑے ہوئے آئے مدینہ طیبہ میں حضور کے پاس۔ مسجد بہت سے صحابہ اکٹھے ہو چکے تھے، بڑے خوش تھے کہ آج ہمارے ساتھیوں کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ اس دوران یہ تھا کہ کوئی رشتہ دار، بہن بھائی سکا بھی ان سے ساتھ بولتا نہیں تھا۔ جب یہ آئے تو آقا کریم کا چہرہ خوشی سے مسکرا رہے تھے، حضور چہرہ جگمگا رہا تھا۔ آ کے سلام عرض کیا، سلام قبول کیا، فرمایا کہ کعب جب سے تو پیدا ہوا ہے اس روز سے آج روز تک سب سے تو بہتر دن تمہارا آج وہ مبارک ہو، اللہ نے تیری توبہ قبول کر لی ہے۔ فرمایا کہ وہ 3 لوگ جو پیچھے رہ گئے تھے، یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین تنگ ہو گئی تھی بہت بڑی ہونے کے باوجود، یہاں تک کہ اپنے آپ سے بھی تنگ ہو چکے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے سوا ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں جو ہمیں پناہ دے اور ہمیں اپنے پاس رکھے۔ یہ کہنے کہ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو توبہ کی توفیق دے دی، توبہ قبول فرما لی، ان پر توجہ فرما دی، مہربانی فرما دی ان کے خلوص کی وجہ سے، اور پھر وہ توبہ پر قائم رہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا بہت مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں مولا کریم، محبوب کریم کا صدقہ، قرآن کریم کا فہم اور اعمال صالح نصیب فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔